بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک رواہ الترمذی فی فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام اعظم قائد اعظم خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دل عطا فرمائے جو حق بات کو سمجھنے والا اور حق بات کی پیروی اور اتباع کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے دل چرند پرند چڑیوں کی طرح نرم اور ملائم ہوتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ جن کے دل چڑیوں کی طرح پرندوں کی طرح نرم ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے کلام کے ذریعے دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائی کو جمع کر دیا، اور اللہ ذوالجلال نے ہر شر اور ہر مصیبت اور ہر فتنے سے آگاہ فرما دیا۔ یہ سورۃ الملک ہے کہ جس کے بڑے فضائل ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کی احادیث صحیحہ سے اللہ اکبر۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ ذوالجلال نے موت و حیات کا مقصد بیان فرمایا ہے،
اور اسی طرح پھر جس نے موت و حیات کے مقصد کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی کو با مقصد زندگی بنا کر گزارا، ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا درجہ اور کیا مقام ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھا بلکہ وہ جانوروں اور چپاؤں کی طرح، گایوں اور کھوتوں اور حیوانات کی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے، کل قیامت کے دن ان کے لیے اللہ نے کس قدر بڑی رسوائی کا، عذاب کا بندوبست فرمایا، وہ بھی اللہ ذوالجلال نے یہاں ذکر فرما دیا۔ اب اللہ کرے کہ اللہ ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو چڑیوں کی طرح، پرندوں کی طرح نرم ہوں کہ جن کے اوپر بات اثر بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حیوانات کی طرح ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں آواز آ رہی ہے مگر ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ 100 سال بھی اس دم کی طرح پکڑے رکھا اور جب چھوڑا تو وہ دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی، بہت بابرکت وہ ذات ہے، بیدہ الملک، وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہیاں ہیں، وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھنے والی ہے۔ یہ سورۃ الملک ہے اور اس کی ابتدا اللہ ذوالجلال نے اپنی ذات سے فرمائی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ ہر قسم کی تمام بادشاہی صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ پوری طرح زبردست اور پوری قوت اور قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ دشمن پر بھی قادر ہے اور دوست کے اوپر بھی قادر ہے، اور وہ زمین و آسمان پر بھی قادر ہے اور کائنات کے ہر ذرے کے اوپر قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ کتنی عظیم الشان ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان جامع ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 2891، اور سنن نبی داود میں حدیث نمبر ہے 1400۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس روایت کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے۔ حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت ہے، 30 آیتن، جس سورت کی 30 آیتیں ہیں، شفاعت لرجل، اللہ اکبر، یہ سورت الملک ہے، اور فرمایا کہ یہ سورت الملک آدمی کے لیے سفارش کرے گی۔ وہ قیامت کا دن، جس دن کا منظر اللہ ذوالجلال نے سورۃ عبس وتولی کے اندر بیان کیا کہ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کا ہوگا، نہ خاوند اپنی بیوی کی ہوگی، جی نہ خاوند اپنی بیوی کا ہوگا، نہ بیوی اپنے خاوند کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ وہ قیامت کا دن جو نفسا نفسی کا دن ہوگا، اس دن یہ سورت الملک اپنے پڑھنے والے کی اللہ ذوالجلال کے ہاں سفارش کرے گی، اور وہ دن کس قدر ہولناک دن ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحج کی آیات بینات ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر، کیوں ڈر جاؤ؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت خوفناک اور ہیبتناک ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیں کیا پتا کہ قیامت کا زلزلہ کس قدر خوفناک ہوگا؟ دنیا کے زلزلے سے ہم اندازہ لگا لیں۔ جب دنیا کے اندر زلزلہ برپا ہوتا ہے تو یہاں منظر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے، اور جب قیامت کا زلزلہ ہوگا کہ جس بھونچال میں پوری دنیا تاس و نیس ہو جائے گی، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور پوری دنیا الٹ پلٹ جائے گی، تو اس دن کے زلزلے کے اندر کوئی کسی کا نہیں ہوگا اور ہر ایک اپنی اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس قیامت کے دن میں جب حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور جب دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، تو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے اس دن کے اندر شفاعت لرجل، سورۃ الملک وہ سفارش کرے گی کس کے لیے؟ اپنے پڑھنے والوں کے لیے، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ وہ بندہ بخش دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ سورۃ الملک برابر اللہ ذوالجلال سے سفارش کرتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ جس کی سفارش کر رہی ہے اسے اللہ ذوالجلال کے ہاں مغفرت اور بخشش حاصل ہو جائے۔ اور اس قیامت کے دن کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن میں آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے بھائی سے باپ سے دور بھاگے گا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس ہولناک دن کے اندر، اس وحشت ناک دن کے اندر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ ملک اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گی اور برابر سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے جس کی سورۃ الملک سفارش کر رہی ہے۔ تو کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ اکبر، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا